دارالعلوم دیوبند عالمی ادارہ نہیں ہے، تو دوسرا سوال ہے کہ کون سا ادارہ عالمی ہے آپ کے حساب سے؟ اس سوال کو تھوڑا سا کھول دیں، کوئی ایک ادارہ ایسا بتائیں جس کے ماننے والے اتنے ہوں جتنے دارالعلوم دیوبند کے ماننے والے ہیں دنیا میں۔ اب اگر دارالعلوم دیوبند عالمی نہیں ہے تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی ادارہ بھی عالمی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت بالکل وضاحت سے صراحت سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اعتماد سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کسی بھی ایک ادارے کی جس کی بات سننے والے اور ماننے والے دارالعلوم دیوبند کے برابر ہوں۔ تبلیغی جماعت اگر امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ہے اور شمال سے لے کر جنوب تک ہے تو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ شاید دنیا کے سب سے زیادہ سفر کرنے والے علماء میں سر فہرست ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فیض ہمیں ملا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ اسی طرح سے دنیا کا بہت زیادہ سفر کرنے والی شخصیات میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فیض ملا ہے۔ وہاں بھی گئے ہیں جہاں سورج 6 مہینے غروب نہیں ہوتا، 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض ملا ہے۔ اور یہ لوگ تو اپنے ہیں، یہاں آنے والے لوگوں کے بیانات کو دیکھیں، سعودی عرب کے علماء تو ہمارے اپنے نہیں ہیں، الگ فکر ہے ان کی، لیکن حرم کے 3-4 ائمہ مختلف زمانوں میں یہاں آئے ہیں۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں محمد ابن عبداللہ سبیل آئے تھے، جو بعد میں رئیس الشؤون الحرمین ہوئے اور پھر انتقال ہو گیا ان کا۔ انہوں نے آ کر کیا کہا تھا کہ ہم دنیا کے اندر اسلامی ملکوں میں جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جہاں پر مسلمان ہیں، یورپ میں، افریقہ میں اور امریکہ وغیرہ میں بھی جہاں جاتے ہیں بہت سارے اداروں کا نام ملتا ہے دارالعلوم، اور وہ اس ادارے سے اپنا انتساب رکھتے ہیں، اور انتساب اس درجے میں رکھتے ہیں کہ وہ اپنا نام بھی دارالعلوم رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ اس ادارے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ شریم صاحب آئے تھے، سدیس صاحب آئے تھے، ان کے بیانات سب کے سامنے ہیں۔ اور اسی زمانے میں 2010 میں عائد القرنی آئے تھے، جو سعودی عرب کے مشہور داعی ہیں۔ انہوں نے تقریر میں، تحریر میں، عام گفتگو میں 2 رات وہ یہاں رہے تھے، بار بار یہ بات کہی کہ دارالعلوم دیوبند میں آ کر ہم نے جو کچھ دیکھا تو اس کی روشنی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے جا کر یہ کہیں گے کہ صحابہ کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوستان جاؤ اور دیوبند میں دیکھو۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ علامہ اقبال کے مشہور اشعار ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ اس کا عربی ترجمہ انہوں نے پڑھا، وہ اردو تو نہیں جانتے، لیکن اقبال کا مکمل کلام عربی نظم میں منتقل ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہ عربی اشعار پڑھے، ارت تذکیر ادرکہ قبول ولم تبق العزائم فی اشتعالی، یہ اشعار انہوں نے پڑھے، اور اس کے بعد کہا کہ آج اگر علامہ اقبال ہوتے تو ہم ان سے کہتے کہ آپ اگر دارالعلوم دیوبند آ کر دیکھتے تو آپ کو یہ اشعار کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اور عالمی ہونے کی بات کرتے ہیں لوگ، تو انہی کے ساتھ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد عبد الرحمن القحطانی آئے تھے۔ انہوں نے اور دونوں نے یہ بات کہی، خاص طور سے قحطانی صاحب نے ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان میں 2/3 احناف ہیں، سمجھ رہا، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان میں 2/3 احناف ہیں، اور جتنے احناف ہیں ان میں 2/3 دیوبندی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آدھے مسلمان دنیا میں دیوبندی ہیں۔ یہ تجزیہ ہم نے نہیں کیا تھا کبھی، یہ جامعہ اسلامیہ کا استاد سعودی عرب کا یہاں آ کر کر رہا ہے کہ دنیا کے آدھے مسلمان دیوبندی ہیں۔ ہم دعوے نہیں کرتے ہیں لیکن ایک حقیقت پیش کر رہے ہیں، چونکہ غلط بات کہی گئی ہے۔ ہمیں یا ہمارے اکابر کو دعوے کرنے کا کبھی شوق نہیں رہا ہے،
لیکن دارالعلوم دیوبند آپ یقین کریں پہلے دن سے عالمی بنا ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ دارالعلوم 15 محرم 1283 ہجری کو شروع ہوا ہے اور سال شعبان میں ختم ہوتا ہے۔ پہلے سال کی روداد اٹھا کر دیکھو تو طلبہ ملیں گے یو پی بہار بنگال ہی کے نہیں، صرف ہندوستان کے نہیں، افغانستان اور سمرقند و بخارا اور ماوراء النہر کے علاقوں کے طلبہ دارالعلوم دیوبند میں پہلے سال میں تمہیں نظر آئیں گے۔ اور عالمی کسے کہتے ہیں؟ دارالعلوم کے قیام کو 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ ترکی میں جو اس وقت خلافت کا مرکز تھا، یہی جو استنبول ہے، قسطنطنیہ، وہاں کے ایک عالم نے، میں ابھی نام ان کا بھول گیا، ایک حدیث کی کتاب لکھی تھی اور انہوں نے اس کے 4 نسخے تیار کرائے قلمی۔ اس میں سے 2 نسخے انہوں نے خلافت کے کتب خانے میں رکھے جو سرکاری کتب خانہ تھا، اور ایک نسخہ جامعہ ازہر کو بھیجا جس کی عمر تقریباً 1000 سال، اور ایک نسخہ دیوبند بھیجا جس کی عمر 10 سال بھی نہیں تھی۔ اور عالمی کسے کہتے ہیں؟ یہ ادارہ پہلے دن سے عالمی ہے، اور یہ کہنے سے نہیں بنا، دعووں سے نہیں بنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ بحث عالمی ہونے اور نہ ہونے کی نہیں ہے، اصل میں بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتنا کام لیتے ہیں اور کس سے کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مسئلہ اصل نافع ہونے کا ہے۔ ہم معلومات کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر کہتے ہیں، عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہ ہمیں کوئی ادارہ کئی سو سال کی تاریخ میں کوئی ادارہ دکھا دے ایسا جس سے دنیا کے اتنے انسانوں کو دینی فیض پہنچاؤ۔ میں صرف علمی فیض کی بات نہیں کر رہا ہوں، تعلیمی ادارے بہت مل جائیں گے، ہمیں بولنے پر مجبور نہ کریں۔ ہمیں سب کے چٹھے یاد ہیں، ہمیں سب کے پس منظر یاد ہیں، دعائیں دیں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ برکتہ کو، جن کی برکت سے وہاں دین ہی لگ آیا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہمیں معلوم ہے، مقبولیت کے پیمانے بھی معلوم ہیں اور مقبولیت کی تعداد بھی معلوم ہے۔ بہرحال اصل مسئلہ ہے دینی فیض کتنا پہنچتا ہے، کس سے دینی فائدہ کتنا پہنچتا ہے، علمی فائدہ کتنا پہنچتا ہے، رسوخ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے، امت کو گمراہیوں سے بچانے کا کام کہاں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک سوال اور ہے، مسئلہ عالمی اور غیر عالمی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا مقرر کی ہے۔ ينفون عنہ تحریف الغالین واتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ یہ ڈیوٹی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو آپ اس کو ناپتے ہیں اس پیمانے سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سوچنے کا انداز کیا ہے؟ کوئی الیکشن ہو رہا ہے، کوئی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں کہ کتنی تعداد ہے اور کتنی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ثابت کر دیا، کہہ دیا کہ مسئلہ اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو دارالعلوم دیوبند کے برابر عالمیت اور کسی ادارے کو حاصل نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس بنیاد پر تو نہیں طے کیا جائے گا نا۔ یہ تو اصل معیار نہیں ہے، معیار تو دین و شریعت ہے، معیار تو وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ امت کا اتحاد، معاف فرمائیں جتنی فکر اس کی الحمدللہ آج بھی دارالعلوم دیوبند کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ دارالعلوم کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرتا، کوئی انتشار پیدا نہیں کرتا، لیکن کیا امت کے اتحاد کے لیے، ایک نازک سوال ہے، کیا امت کا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے امت کے اندر آنے والی غلط باتوں کو غلط نہیں کہا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہی معیار تھا تو قادیانوں کو کافر کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کہلانے والا ایک طبقہ ٹوٹ رہا تھا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا۔ شیعوں کے غلط افکار پر بھی فتوے دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہی معیار رکھا جائے گا تو دین و شریعت کھیل بن جائے گا، امت کے اندر پختگی ایمان پر اور دین پر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند یہ سمجھتا ہے، شریعت کی روشنی میں اپنا یہ کردار مقرر رکھتا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا اہتمام کیا جائے، ذمہ داری ادا کی جائے۔
لیکن اگر مسئلہ آتا ہے کوئی ایسا جس میں دوسروں کے مقابلے میں اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں کہ دارالعلوم اس میں کب پیچھے رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت ہندوستان کے مختلف فرقوں کے اتحاد کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے۔ اس کی بسم اللہ کہاں سے ہوئی ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ وہ جو بنیادی فکر تھی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مولانا علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی حضرات کی فکر تھی۔ پہلی میٹنگ اس کی دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں ہوئی، بنیادی میٹنگ۔ اس کے بعد بمبئی کے اجلاس میں اس کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ دہشت گردی کا مسئلہ آیا تو دارالعلوم دیوبند نے مجبور ہو کر دہشت گردی مخالف کانفرنس منعقد کی اور اس میں تمام فرقوں کو دعوت دی۔ اور دارالعلوم کی بحیثیت ادارے کے کچھ حدود ہیں، اس لیے وہ ہر میدان اور ہر مسئلے میں اس طرح سامنے نہیں آ سکتا۔ لیکن کیا جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے دارالعلوم ہی کے لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں؟ مسلسل یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاں اتحاد کی ضرورت ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہاں تمام فرقوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اس اتحاد کے لیے دین و شریعت کی دھجیاں اڑانے کو گوارا کر لیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ باطل افکار کو باطل نہ کہا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کسی کو ذاتی طور پر مطعون نہیں کرتا۔ دارالعلوم کے سامنے احقاق حق اور ابطال باطل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔